پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہو تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ امتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ آپ کے نبی ہیں، لیکن محبت میں ایک پہاڑ آپ سے آگے نکل گیا، لیکن محبت میں ایک لکڑی کا تنا، ایک کھجور کا تنا وہ آپ سے آگے نکل گیا، تو آپ ذرا اپنے سینے پر اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے کہ آپ کو کیسا لگے گا کہ آپ اپنے نبی سے اتنی بھی محبت نہیں کر پائے جتنی محبت ایک پہاڑ کرتا ہے، جتنی محبت ایک لکڑی کا تنا کرتا ہے۔ کو سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ تو یہ محبت کا جو معاملہ ہے، آج کہتے سب ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن کتنی؟ ہمارا کیا حال ہوگا قیامت کے دن اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم تو اپنے نبی سے اتنی بھی محبت نہیں کر سکے جتنی محبت یہ پہاڑ کرتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ جناب صدر محترم، معزز علماء کرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، ٹاپک ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع انتہائی آسان ہے اور اکثر آپ اس تعلق سے بہت ساری چیزیں سنتے رہتے ہیں، جمعے کے خطبے میں، تقاریر میں، دروس میں یہ ٹاپک عام طور پر آتا رہتا ہے۔ اس ٹاپک کو میں شروع کرتا ہوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثوں کے ذریعے سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں۔
پہلی حدیث بخاری کی ہے اور اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى خیبر. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کے لیے نکلے. خیبر ایک علاقہ ہے، ایک جگہ ہے عرب کے اندر. اس دور کے اندر اس وقت وہاں بہت سارے یہودیوں کی آبادی تھی اور یہودی وہاں رہا کرتے تھے. ان کے قلعے تھے بڑے بڑے، ان کے قبیلے وہاں تھے. اور مدینہ سے جن یہودیوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا وہ بھی سب وہیں خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے. تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے. خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى خیبر. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے. فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب خیبر سے ہم واپس آئے اور مدینہ کے اتنے قریب آ گئے وَبَدَا لَهُ أُحُدٌ کہ جو احد پہاڑ مدینے کے اندر ہے وہ پہاڑ ہمیں دکھائی دینے لگا. مدینہ کے اتنے قریب آ گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احد پہاڑ کی طرف اشارہ فرمایا اور آپ نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ. او میرے صحابہ اس پہاڑ کو تم دیکھ رہے ہو، یہ احد پہاڑ جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے ھذا جبل یحبنا ونحبہ. یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے. ھذا جبل یحبنا ونحبہ. یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے. تو محبت رسول کی جب بات چلتی ہے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں. لیکن یہ حدیث آپ دیکھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان تو انسان، یہ پہاڑ جو تمہیں نظر آ رہا ہے جس کو ہم احد پہاڑ بولتے ہیں، جس کا نام احد ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہاڑ بھی ہم سے محبت کرتا ہے. تو انسان ہی نہیں بلکہ پہاڑ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے اور اس کے راوی بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب یوم الجمعۃ یسند ظہرہ الی خشبۃ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے اور آپ مدینہ میں آنے کے بعد جمعے کے دن جب خطبہ دیا کرتے تھے مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، یسند ظہرہ الی خشبۃ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ایک لکڑی کا تنا تھا، اس تنے سے ٹیک لگا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دیا کرتے تھے. لکڑی کا ایک تنا تھا مسجد نبوی کے اندر، جہاں ممبر رکھا ہوا ہوتا ہے اس کے پاس، اور پیارے نبی اسی سے ٹیک لگاتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے. اب روایتیں الگ الگ ہیں کہ ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. تو اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی آپ لکڑی کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے ہیں
مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ کے لیے ایک ممبر بنوائیں، ایک ممبر بنوا دیتے ہیں جس پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ بات پسند آئی، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ممبر بنوا دو ہمارے لیے۔ نبی کی طرف سے اجازت مل گئی، اس نے اپنے غلام سے کہا اور غلام نے جو ہے ایک ممبر بنا کر مسجد نبوی کے اندر پہنچا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب جمعہ کا دن آیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک لکڑی کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اپنی پیٹھ لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب ممبر کو مسجد نبوی کے اندر رکھ دیا گیا، جب ممبر کو مسجد نبوی کے اندر رکھ دیا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتحول من الخشبۃ الی المنبر، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کے پاس سے ممبر پر چلے گئے، یعنی آپ نے لکڑی کے اس تنے سے سہارا لے کر خطبہ دینا چھوڑ دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے بھی سنا اور مسجد نبوی کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سارے لوگوں نے بھی سنا، سمع الخشبۃ تحن حنین الوالہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ میں نے بھی سنا اور تمام مسجد کے لوگوں نے بھی سنا، وہ تنا جس سے پیٹھ لگا کر یا سہارا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، اور ممبر بن جانے کے بعد آپ ممبر پر جا کر تشریف لے گئے اور وہاں سے خطبہ دینے لگے، تو اس جدائی کو وہ تنا بھی برداشت نہ کر سکا، اور حدیث کے اندر آیا کہ تحن حنین الوالہ، اس تنے کے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی، اور اس طریقے سے رونے کی آواز آئی جس طریقے سے کسی ماں کا بچہ گم ہو جاتا ہے تو ماں روتی ہے، اسی طریقے سے اس تنے کے اندر سے، اس لکڑی کے تنے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حدیث کے اندر آیا فما زالت تحن، اور اس سے برابر رونے کی آواز آتی رہی یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے۔ فلما نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، آپ ممبر سے نیچے اترے اور اس تنے کے قریب آئے اور اس تنے کو آپ نے اپنے سینے سے لگا لیا، اور جس طریقے سے ایک باپ اپنے بچے کو چپ کر آتا ہے اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو چپ کرایا۔ حدیث کے اندر آیا کہ نبی نے جب اس کو پیار سے چپ کرایا اس کے بعد اس تنے سے رونے کی جو آواز آ رہی تھی وہ بند ہو گئی۔ اس حدیث کی شرح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ جو رونے کی آواز آ رہی تھی یہ محبت کی وجہ سے آ رہی تھی۔ تو پہلی حدیث جو میں نے آپ کو سنائی اس کے اندر یہ بتایا گیا، صحیح بخاری کی حدیث تھی کہ نبی نے بتایا کہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، اور دوسری حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ جو سامنے جو ممبر تمہیں نظر آ رہا ہے جس سے ٹیک لگا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ اس تنے سے ممبر پر پہنچ گئے تو اس تنے سے بھی رونے کی آواز آ رہی تھی، وہ نبی کی محبت میں، نبی کی جدائی میں رو رہا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں، انسان تو انسان ہے، ایک طرف پہاڑ ہے اور دوسری طرف لکڑی ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے غم اور آپ کی جدائی میں رو رہے ہیں۔ اب ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھیے، ہمارا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم بھی نبی سے محبت کرتے ہیں، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں سب کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھیے کہ قیامت کا دن ہو اور سارے لوگ میدان محشر کے اندر جمع ہوں، اور ایسے وقت میں
اگر کوئی پہاڑ یا کوئی لکڑی کا تنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہو تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ امتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ آپ کے نبی ہیں، لیکن محبت میں ایک پہاڑ آپ سے آگے نکل گیا، لیکن محبت میں ایک لکڑی کا تنا، ایک کھجور کا تنا وہ آپ سے آگے نکل گیا، تو آپ ذرا اپنے سینے پر اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے کہ آپ کو کیسا لگے گا کہ آپ اپنے نبی سے اتنی بھی محبت نہیں کر پائے جتنی محبت ایک پہاڑ کرتا ہے، جتنی محبت ایک لکڑی کا تنا کرتا ہے۔ کو سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ تو یہ محبت کا جو معاملہ ہے، آج کہتے سب ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن کتنی؟ ہمارا کیا حال ہوگا قیامت کے دن اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم تو اپنے نبی سے اتنی بھی محبت نہیں کر سکے جتنی محبت یہ پہاڑ کرتا ہے، جتنی محبت یہ کھجور کا تنا کرتا تھا جس سے ٹیک لگا کر نبی خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو اب جب مسلمانوں نے یہ سنا کہ ارے، تو کہا کہ نہیں ہم پیچھے نہیں رہ سکتے، ہمیں بھی نبی سے محبت کرنا ہے۔ تو ساری دنیا کے مسلمان جہاں جہاں بھی رہتے ہیں سب نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہمیں نبی سے بہت محبت ہے۔ اور کچھ لوگ اس دعوے کے اندر اتنے آگے نکل گئے، اتنے سخت ہو گئے اس دعوے کے اندر، پھر انہوں نے اس دعوے پر ایک دوسرا دعویٰ کر دیا کہ دیکھو محبت تو صرف ہم ہی کرتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے اندر ایک جماعت ایسی ہے، ایک طبقہ ایسا ہے، ایک گروپ ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ نبی سے محبت ہے، بلکہ ہم ہی نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم ہی نبی کے ماننے والے ہیں، اور کوئی نبی سے محبت نہیں کرتا، کوئی اور نبی کا ماننے والا ہے ہی نہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو سب کا دعویٰ ہے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، سب کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتہ کیسے چلے گا؟ ہر گروہ کہہ رہا ہے، ہر طبقہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، فیصلہ کون کرے گا کہ کون اپنی محبت کے اندر سچا ہے؟ دعویٰ سب نے کیا ہے، لیکن آپ کیسے ناپیں گے، کیسے تولیں گے کہ اپنے دعوے کے اندر کون سچا ہے، کون پکا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو جانچنے کے لیے قرآن کریم کے اندر ایک پیمانہ دے دیا، ایک ترازو دے دیا کہ دیکھو میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں نبی سے محبت ہے تو یہ پیمانہ، یہ ترازو میں تمہیں دے رہا ہوں، اس پہ رکھ کے تول لینا۔ اگر تم اس میں رکھ کر تولتے ہو اور تمہاری محبت اس میں جا کر بالکل صحیح جانچ اور پرکھ کے بعد ٹھیک بیٹھتی ہے تو سمجھ لینا کہ تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو۔ دنیا میں کہیں کے بھی رہنے والے ہو، کسی بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہو، کسی بھی طبقے کے آپ ہو، آپ اس پر پرکھ کر دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا وہ پیمانہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو 10ویں پارے کے اندر بیان فرمایا۔ پیمانہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ناپنا آپ کو ہے، جانچ آپ کرتے رہیے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے میرے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، کن سے کہہ دیجئے؟ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو آپ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، آپ ان تمام لوگوں سے کہہ دیجئے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر تمہارے باپ دادا، سنتے جانا غور سے، اگر تمہارے باپ دادا، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے خاندان۔ کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ کون کون؟ باپ دادا، اولاد، بھائی، بیوی اور خاندان، 5 ہو گئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا وہ مال جس کو تم نے بڑی محنتوں سے کمایا ہے۔
کتنے ہو گئے؟ 6۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت جس کے اندر گھاٹا لگنے سے تم ڈرتے ہو۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ مکان جن کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، تمہاری وہ حویلیاں، تمہاری وہ کوٹھیاں، تمہاری وہ بلڈنگیں، وہ تمہارے مکان جن کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 8 چیزیں ہو گئی۔ اب آگے اللہ بیان فرما رہا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری لگتی ہیں، اگر ان 8 چیزوں سے تمہیں زیادہ محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں محبت کم ہے، اگر تمہیں یہ 8 چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ، ان تمام چیزوں سے تمہیں زیادہ محبت ہے، اللہ فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم انتظار کرو کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل ہو جائے، کوئی مصیبت تمہارے اوپر آ جائے، کوئی عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ ہم یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمیں زیادہ محبت ہے، اسے کم ہے، ہم زیادہ کرتے ہیں، وہ کم کرتا ہے، ہم یہ دعویٰ کر رہے تھے، اور اللہ فرما رہے ارے تم اپنے دعوے کی بات کر رہے ہو، تم یہ دیکھو کہ کہیں تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، اگر تمہیں ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے بھی محبت کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ان سے محبت نہیں کی جا سکتی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے وہ ان 8 چیزوں سے زیادہ ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں سے زیادہ ہونا چاہیے، تو آپ پھر سے کہیں گے کہ ہمیں ہے، ہمیں ان 8 چیزوں سے اور ان تمام چیزوں سے زیادہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں مجھے اللہ سے محبت کم ہے، اس چیز سے زیادہ محبت ہے، ایسا کوئی نہیں کہتا، لیکن انسان کے اعمال سے پتہ لگتا ہے کہ اس کو کس سے محبت ہے اور کس سے نہیں۔ بیٹا ہے رفع الیدین کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہے، باپ نے دیکھ لیا، باپ نے کبھی رفع الیدین نہیں کیا، بیٹے سے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ بیٹے نے کہا ابا یہ تو حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور ایک نہیں کئی حدیثیں صحیح بخاری کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر پیارے نبی کی بیان فرمائی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاة رفع یدیہ حسب منکبیہ، میں نے خود دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اذا قام فی الصلاة رفع یدیہ حسب منکبیہ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا۔ جب نماز شروع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ ہاں، کوئی کانوں تک اٹھاتا ہے، کوئی کندھوں تک اٹھاتا ہے، دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن کانوں سے ایسے ہاتھ لگانا یہ طریقہ جائز نہیں ہے، یہ جو چھونا ہوتا ہے اس طریقے سے یہ جائز نہیں ہے، لیکن ہاتھوں کو کندھوں اور کانوں کی اس لو تک دونوں طریقے جائز ہیں، دونوں طریقے سے اٹھا سکتے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر جب نیت باندھتے ہیں تو یہ جو موقع ہے اس موقع پر سبھی لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کندھوں تک یا کانوں تک یہ تھوڑا سا ہے، لیکن پہلی مرتبہ سب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے جب نیت باندھتے ہیں، ہاتھوں کو باندھتے ہیں، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نماز شروع کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں نے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا، آگے فرمایا وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا جس وقت آپ اللہ اکبر کہہ رہے تھے رکوع کے لیے، یعنی جب آپ رکوع کے لیے جا رہے تھے اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا۔ یہاں پر اختلاف آ جاتا ہے، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا، بیان کرتے ہیں وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ
رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اس وقت بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو رفع الیدین کی کئی حدیثیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ بیٹے نے سن لیا، بیٹے نے پڑھ لیا، اس کی سمجھ میں آ گیا، وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو رفع الیدین کر رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے تو رفع الیدین کر رہا ہے۔ باپ نے دیکھا بیٹا یہ کیا تم کرنے لگے؟ تمہارے پورے خاندان میں کبھی کسی نے رفع الیدین کے ساتھ میں نماز نہیں پڑھی ہے۔ باپ نے ڈانٹا، بچے نے کچھ دنوں تک رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی اور اس کے بعد اس نے رفع الیدین کرنا بند کر دیا۔ مسجد کے امام صاحب نے پوچھا آپ نے رفع الیدین بند کیوں کر دیا؟ کہا میرے ابا نے منع کر دیا۔ کیا کہا؟ میرے ابا نے منع کر دیا۔ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے رسول سے زیادہ محبت ہے۔ لیکن آپ نے بات کس کی مانی ہے؟ رسول کی مانی ہے، اپنے ابا کی مانی ہے۔ تو اگر میں آپ لوگوں میں سے کسی سے کہوں کہ یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے گنائی ہیں ان سے آپ کو زیادہ محبت ہے یا نبی سے، تو ابھی آپ کہہ دیں گے کہ مجھے نبی سے زیادہ محبت ہے، لیکن جب ماننے کی بات آئے گی تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے۔ تو آپ نے باپ کی بات کو لے لیا، نبی کی بات کو چھوڑ دیا، اور آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ مجھے باپ سے محبت کم ہے، نبی سے محبت زیادہ۔ دوسرا جملہ اللہ نے فرمایا وَأَبْنَاكُمْ، اور تمہاری اولادیں۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں حاجی صاحب آپ کو اولاد زیادہ پیاری ہے یا نبی زیادہ پیارے ہیں، تو آپ کہیں گے نہیں مجھے نبی زیادہ پیارے ہیں۔ لیکن وہی حاجی صاحب کو گھر میں دیکھا گیا کہ ان کے گھر میں جب شادیاں نکلی تو 200 باراتی لے کے جا رہے ہیں۔ اب کہاں چلی گئی نبی کی محبت؟ 200 باراتی لے کر جا رہے ہیں۔ کہیں کہیں پر دیکھا گیا کہ بینڈ باجے کے ساتھ میں بارات جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں بینڈ باجے کے ساتھ باراتیں نہ جاتی ہوں، لیکن دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ بینڈ باجے کے ساتھ میں باراتیں جا رہی ہیں۔ کس کی؟ مسلمان کی۔ اور کس کی؟ اس مسلمان کی جس کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے نبی سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ بینڈ باجے کے ساتھ بارات جا رہی ہے۔ کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ 200 لوگ جا رہے ہیں۔ باقاعدہ ڈیمانڈیں کی جا رہی ہیں کہ دیکھو ہمارے باراتی آئیں گے، خاطر تواضع میں کوئی کمی نہ رہنے پائے، کسی بھی طریقے کی کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ لڑکی والا بیچارہ پریشان ہے، کہاں بٹھاؤں، کہاں اٹھاؤں، کیا کھلاؤں، کیا کیا کھلا دوں ان کو۔ اس پر دہیج کی ڈیمانڈ، بیٹا اپنی منمانی طریقے سے شادیاں کر رہا ہے۔ کسی نے کہا حاجی صاحب آپ تو بڑے اللہ والے ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، تہجد کی نماز کا بھی آپ کا شوہرہ ہے، لیکن یہ گھر کے اندر آپ کیا کروا رہے ہو؟ کہا کہ بیٹے کی شادی ہے، شادیاں روز روز بار بار نہیں ہوتی، اس لیے اس کو اپنے ارمان پورے کر لینے دو۔ کہاں چلی گئی آپ کی اللہ اور اس کے رسول کی محبت؟ اور ایسا بھی دیکھنے میں آیا، غور سے سننا مسلمانوں، یہ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ بڑے بڑے حاجی نمازی اور ان کے گھر کے اندر جب شادیاں نکلی، جو سماج میں بیٹھے تو عزت کے ساتھ میں، جب ان کی باتیں چلیں تو سماج کے اندر عزت کے ساتھ، لیکن ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ جب ان کے گھر کے اندر شادیاں نکلی تو 200 باراتی، 300 باراتی ان کے گھر سے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ان کے گھر کی عورتیں بارات میں ڈانس کرتی ہوئی گئی ہیں، ڈانس کرتی ہوئی گئی ہیں۔ یہ ہے معاملہ۔ ابھی آپ سے پوچھوں محبت کس سے آپ کو زیادہ ہے؟ آپ کہو گے اللہ سے زیادہ ہے، رسول اللہ سے زیادہ ہے، لیکن معاملہ تمہارا کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے حقیقت میں کہ آپ کے پاس صرف دعوی ہی دعویٰ ہے، آپ کا دعویٰ صرف ڈھکوسلے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ تمہیں زیادہ پسند ہے، تمہاری اولادیں تمہیں زیادہ پسند ہے، تمہارے بھائی تمہیں زیادہ پسند ہے، محلے کے اندر 2 لوگوں کا جھگڑا ہو گیا، ایک آپ کا بھائی ہے، ایک آپ کے محلے کا رہنے والا ہے، اس نے سوچا کہ بھائی چلو بات گھر کی ہے، گھر میں رہ جائے، فیصلہ یہیں محلے میں بیٹھ کے ہی کرا لیتے ہیں، کیوں تھانہ کچہری اور کوتوالی کے چکر کاٹیں گے۔ آپ کے پاس مقدمہ پہنچا کہ بھائی آپ کا چھوٹا بھائی ہے، آپ اسے سمجھائیے، یہ لڑتا پھر رہا ہے اور اس نے اس طریقے سے گالیاں دی ہیں، مارا ہے، فلانا کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ آپ انصاف کرنے کے لیے بیٹھے، آپ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے، آپ نے دیکھا
کہ غلطی تو ساری کی ساری میرے بھائی کی ہے، لیکن اگر میں بھائی کے خلاف بولتا ہوں تو بھائی ناراض ہو جائے گا، اور اگر میں سچ بولتا ہوں تو بھائی ناراض ہو جائے گا، اور اگر میں فیصلہ اس کے حق میں کر دیتا ہوں تو بھائی میرا مجھ سے راضی رہے گا۔ یہ جائے مانے یا نہ مانے، اس سے ہمیں کیا رشتہ، یہ کوئی میرا رشتہ دار ہے کیا؟ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حق چھوڑ دیا، انصاف چھوڑ دیا، اپنے بھائی کی شکل کو دیکھا، اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن جب بھائی کی بات آئی تو حق اور انصاف اور عدل گیا ایک طرف، نہیں ہے آپ کو اس سے کوئی مطلب۔ اور پیارے نبی کا حضرت اسامہ پہنچے، کہا اللہ کی نبی، یہ جس عورت نے چوری کی ہے یہ بڑے خاندان کی بیٹی ہے، قبیلہ بنو مخزوم کی ہے، اپنے خاندان کی ہے، بڑی حیثیت والی عورت ہے، اللہ کے نبی اس نے چوری کر لی ہے، آپ اس کے ہاتھ مت کاٹیے، اگر اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تو قبیلے کے لوگوں کے اوپر لوگ تانے کسیں گے کہ تمہارے قبیلے کی تو عورتیں بھی چوری کرتی ہیں، دیکھو ہاتھ کٹی ہوئی عورت گھوم رہی ہے۔ اور عرب کے لوگ یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ تو اللہ کے نبی کوئی اور سزا دے دیجئے مگر یہ سزا مت دیجئے۔ تو پیارے نبی نے کیا کہا تھا؟ پیارے نبی نے کیا کہا تھا؟ جملہ مشہور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا تھا، اے اسامہ، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ تو قبیلہ مخزومیہ کی عورت ہے، اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ انصاف ہے، دعویٰ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا، لیکن آپ اس ترازو کو دیکھیں، آپ اس پیمانے کو دیکھیں۔ آگے فرمایا تمہاری بیویاں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، ابھی آپ سے پوچھیں گے تو آپ کہیں گے کہ نہیں، بیوی سے محبت ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے۔ لیکن وہی بیوی آپ سے کہے گی کہ چلیے مجھے دلی گھما کے لائیے، تو آپ اس کو دلی گھمانے کے لیے لے جائیں گے، وہ کہے گی آج میں نقاب نہیں اوڑھوں گی، آج میں بے پردہ گھوموں گی پوری دلی کے اندر، آپ کہیں گے نئی نویلی دلہن ہے، چل تجھے لے کے ایسے ہی چلتا ہوں، یہاں تجھے کون جانتا ہے یا مجھے کون جانتا ہے، تو آپ بغیر نقاب کے بغیر پردے کے اپنی بیوی کو گھما رہے۔ محبت کس سے زیادہ ہے آپ کو؟ اللہ اور اس کے رسول۔ کیا دعویٰ کرتے ہیں آپ؟ اس نے فرمائش کر دی کہ نہیں مجھے پکچر بھی دیکھنا ہے، میں تو بہت پہلے سے سوچ کے بیٹھی تھی کہ جب میری شادی ہوگی تو میں آپ کے ساتھ پکچر بھی دیکھنے جاؤں گی۔ تو آپ نے کہا یہاں کون مجھے جانتا ہے، کون پہچانتا ہے، چل میں تجھے پکچر بھی دکھا کے لاتا ہوں۔ تو پکچر دیکھنے کے لیے گئے، سنیما ہال میں جا رہے ہیں، کس کی فرمائش پر؟ بیوی کی فرمائش پر، لیکن محبت کس سے زیادہ ہے آپ کو؟ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے۔ کیا محبت ہے یہ ہماری؟ خاندان کی بات آ جائے، مال و دولت کی بات آ جائے، یہ 8 چیزیں جو گنائی گئی ہیں، اس میں سے کوئی ایک چیز بھی لے لو، ہم کسی پر بھی کھڑے نہیں اترتے، کسی پر بھی کھڑے نہیں اترتے۔ مال کا معاملہ دیکھ لو، مال آنا چاہیے، جوئے سے آئے، سٹے سے آئے، رشوت سے آئے، چوری سے آئے، سود سے آئے، حقوق غصب کر کے آئے، چھین کر آئے، لوٹنے سے آئے، ڈکیتی سے آئے، جیسے بھی آئے مال آئے۔ مال کیسے بنے گا؟ پیسہ کیسے آئے گا؟ بھائیوں کا حق مارنا ہے کوئی بات نہیں، بہنوں کا حق مارنا ہے کوئی بات نہیں، میرا مال بن رہا ہے، میرے پاس پیسہ آ رہا ہے، میرے مکان بن رہے ہیں، میری کوٹھیاں بن رہی ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ ہاں مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت زیادہ ہے۔ مال کیسے آ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دقت نہیں ہے، اور آنے کے بعد جا کدھر رہا ہے وہ بھی کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ مسجد میں اگر آپ سے کہہ دیا گیا بھائیو مسجد بن رہی ہے، کچھ آپ مسجد میں تعاون کر دیجئے، تو آپ کو پتا ہے 10 سال پرانے کام یاد آ جاتے ہیں، 10 سال پرانے کام یاد آ جاتے ہیں آپ کو۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مسجد بن رہی ہے تعاون کر دیجئے، مجھے فلاں کام کرنا ہے، بیٹے کی پڑھائی چل رہی ہے، بیٹی کی شادی کرنا ہے، مکان بنوانا ہے، فلاں صاحب کا ہے، ان کا ہے، یہ ہے، دکان کے اندر مال دینا ہے، فلاں جگہ مال بھروانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، سارے آپ کو کام یاد آ گئے، اور جب آپ کے گھر میں شادی نکلی تو فضول خرچی اتنی
سوچیے کہ جہاں آپ کا کام 2 لاکھ میں 1 لاکھ میں چل سکتا تھا وہاں آپ 10 لاکھ روپیہ بہا رہے ہیں۔ جب مسلمانوں سے کہو کہ مسجد کے لیے دو، مدرسے کے لیے دو، تو وہاں پر مسلمانوں کی غریبی دکھائی دیتی ہے کہ نہیں نہیں بیچاروں کے پاس ہے ہی نہیں، دیں گے کہاں سے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے ان سے کہ شادیاں نکل رہی ہیں، ان کے گھر کی شادیاں نکل رہی ہیں، تو ایک ایک گھر کے اندر 10-10 لاکھ کی شادی ہو رہی ہے، تو وہی غریب پھٹیچر مسلمان ترنت امیر مسلمان بن جاتا ہے۔ کیوں؟ میری عزت کا سوال ہے۔ میرے پڑوسی نے 8 لاکھ کی شادی کی تھی، میں 10 لاکھ کی کرتا ہوں۔ اس نے 15 لاکھ کی تھی، میں 20 لاکھ کی کرتا ہوں۔ اس نے ہمارے شہر کے ہی، اسی شہر کے کھانا بنانے والے بلوائے تھے، ہم دلی سے بلوائیں گے۔ بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ویڈیو فلم ہو رہی ہے، پوری شادی کی کیپچرنگ کی جا رہی ہے۔ کہاں سے بلوائے؟ دلی سے بلواتے ہیں، ممبئی سے بلواتے ہیں، بڑی اچھی شوٹنگ کرتا ہے، بڑی اچھی ویڈیو بناتا ہے۔ پھر یہی پھٹیچر مسلمان جب مسجد میں دینے کے لیے کہا گیا، مدرسے میں دینے کے لیے کہا گیا، تو جیب سے پھٹا ہوا 10 کا نوٹ نکالا تھا، ابھی یہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے۔ لیکن دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ دیا، ایک ترازو دیا، کہا یہ ترازو ہے، یہ 8 چیزیں ہیں، اس میں رکھ کے اپنی محبت کو چیک کر لو۔ اس کو رکھ کر اپنی محبت کو چیک کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم اپنے دعوے کے اندر کتنے سچے ہو۔ اور ہم یہ جھگڑا کرتے ہیں کہ ہم سچے ہیں کہ وہ سچا ہے، یہ والی جماعت والا سچا ہے کہ وہ جماعت والا سچا ہے، صحیح کون بول رہا ہے، غلط کون بول رہا ہے، ہم اس بات میں آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ تمہارے اوپر کوئی عذاب نہ بھیج دے تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے۔ اور آگے جانتے ہو اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جو میں بول رہا ہوں نا، آپ اس کو بہت غور سے سننا ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت کو اگر آپ شروع سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بات کر رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارے خاندان، تو اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کم ہے، ان تمام چیزوں سے زیادہ ہے، تو آخر میں آیت کے اندر یہ آنا چاہیے تھا کہ اللہ پھر تم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کم کرتے ہو، ان تمام چیزوں سے محبت زیادہ کرتے ہو۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تم کو ہدایت نہیں دیتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی ان 8 چیزوں سے اگر تمہیں زیادہ محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کم ہے، تو تم فاسق ہو گئے ہو۔ فاسق ہو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم محبت رسول، تمہارے اندر رسول کی محبت ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم فاسق ہو۔ کو سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا بول رہا ہوں؟ اللہ تمہیں فاسق کہہ رہا ہے، تم کہہ رہے ہو مجھے رسول سے محبت ہے۔ اور ایک چیز اور دیکھیں اس آیت کے اندر کہ یہاں پر عربی گرامر کے حساب سے کلام کو حاضر سے غائب کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ پھر تم کو ہدایت نہیں دیتا، بلکہ اللہ نے کہا اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر تمہیں ان تمام چیزوں سے محبت زیادہ ہے تو پھر اللہ تمہیں اپنے سے بات کرنے کے لائق ہی نہیں سمجھتا جو تم سے یہ کہے کہ اللہ تم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ نے کہا اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، میں تم سے بات ہی نہیں کرنے کے لیے تیار۔ کلام کو حاضر سے غائب کی طرف موڑ دیا گیا۔ اور ایک تعجب کی بات بتاؤں مسلمانوں، آج جماعت اہل حدیث کو بڑا 24 نمبری وہابی 24 نمبری اس طریقے سے کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے اور اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا ذکر ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس آیت کا نمبر ہی 24 ہے۔ سمجھے؟ اس آیت کا نمبر ہی 24 ہے۔ جو اہل حدیثوں کو کہتے ہیں نا 24 نمبر ہی ہے، یہ اس آیت کا نمبر ہی 24 ہے، اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ذکر ہے۔ تو یہ ترازو ہے، یہ بتائے گا کہ کس کو محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ۔
تو اللہ تعالیٰ نے ایک ترازو دے دیا، ایک پیمانہ دے دیا۔ اب آپ دیکھیں ہمیں نبی سے کس طریقے کی محبت کرنا چاہیے، ہمیں نبی سے کس طریقے کی محبت کرنا چاہیے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی دو دوست کہیں جا رہے ہوں تو آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بھی چلنے لگتے ہیں، تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھے تھے۔ ہوا آخذ بید عمر بن الخطاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ نبی میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھے ہیں، محبت نے جوش مارا، فوراً ہی پکار اٹھے۔ مسلمانوں غور سے سنو، فوراً ہی پکار اٹھے، اے اللہ کے نبی انک لانت احب الی من کل شیء، اے اللہ کے نبی دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے، میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، الا من نفسی، لیکن میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ دنیا کی تمام چیزیں، اولاد، مکان، بیوی، خاندان، پیسہ، دولت، ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے، الا من نفسی، لیکن اپنی جان سے زیادہ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ یہ میری اپنی بات نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ، اے عمر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا، یا یوں ترجمہ کر لیجئے کہ اے عمر ابھی بات نہیں بنی، یعنی تمہیں مجھ سے دنیا کی تمام چیزوں سے اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنا پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہے لیکن نہ اپنی جان سے زیادہ نہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنا پڑے گی ورنہ بات ہی نہیں بنے گی۔ حضرت عمر نے سنا، تھوڑا سا رکے، پھر غور کیا، سوچنے لگے کہ اے عمر یہ جو تیری اپنی جان ہے، یہ تو تیرا جو اپنا جسم ہے، اگر تو نبی سے محبت نہیں کرتا، نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، تو اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کے اندر ڈال دیتا، جہنم کے اندر چلا جاتا۔ اب اگر تجھے جہنم سے کسی نے بچایا ہے، اگر تجھے اور تیری جان کو جہنم سے کسی نے بچایا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا کلمہ پڑھ کر تو مسلمان ہوا ہے، تو جن کی وجہ سے تو بچا جہنم میں جانے سے، تو کیوں نہ ان سے تو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرے۔ فوراً ہی پکار اٹھے، اے اللہ کے نبی اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پہلے کیا کہا تھا؟ سب سے زیادہ محبت ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ ابھی پھر کہا اے اللہ کے نبی میں اب آپ سے لَأَنْتَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تم نے بالکل صحیح کہا ہے، اب بات بن گئی، اب تم نے بالکل صحیح بات اپنی زبان سے نکالی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر چیز سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں پر غالب ہونا چاہیے۔ اللہ نے اسی کو قرآن کریم کے اندر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہی حضرت عمر ہے جنہوں نے نبی کے سامنے کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے یعنی کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے،
پھر اس دعوے کو حضرت عمر نے کس طریقے سے نبھایا، کس طریقے سے پورا کیا؟ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، مسلمانوں کے خلیفہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، آپ نے بیت المال سے وظیفہ جاری کر دیا۔ پہلے بیت المال ہوا کرتا تھا اور اس سے جو ہے وظیفہ ملا کرتا تھا، جس کو ہم لوگ اسکالرشپ بھی بول سکتے ہیں، وظیفہ ملا کرتا تھا۔ آپ نے لوگوں کا وظیفہ جاری کیا بیت المال سے، تو اپنے بیٹے کا وظیفہ یعنی عبداللہ بن عمر کا وظیفہ 4000 مقرر کیا، اور اسامہ بن زید کا وظیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5000 مقرر کیا۔ بیٹے کا 4000 اور اسامہ بن زید کا 5000 وظیفہ مقرر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو جب یہ معلوم ہوا، اپنے والد کے پاس میں آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے، اے ابا، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نے میرا وظیفہ 4000 درہم مقرر کیا ہے اور اسامہ بن زید کا وظیفہ 5000 درہم مقرر کیا ہے۔ اے میرے ابا، آخر مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، کیا بھول ہو گئی؟ آپ نے میرا وظیفہ 1000 درہم کیوں کم کر دیا؟ اے ابا، آپ جانتے ہیں کہ جتنی عمر میری ہے لگ بھگ اتنی ہی عمر اسامہ بن زید کی بھی ہے۔ میں نے بھی بچپن میں اسلام قبول کیا، اسامہ بن زید نے بھی بچپن میں اسلام قبول کیا ہے۔ میں بھی آپ کی انگلی پکڑ کر مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے نبی کے پیچھے جایا کرتا تھا، اسامہ بن زید بھی اپنے ابا کی انگلی پکڑ کر مسجد نبوی میں جایا کرتے تھے۔ میں نے بھی نبی کے ساتھ میں روزے رکھے ہیں، اسامہ بن زید نے بھی نبی کے ساتھ میں روزے رکھے ہیں۔ اگر میں نبی کے ساتھ میں جنگوں پر گیا ہوں تو اسامہ بن زید بھی جنگوں پر گئے ہیں، میں بھی نبی کے ساتھ میں جنگوں پر گیا ہوں، عمر بھی برابر ہے، نمازیں بھی نبی کے پیچھے پڑھی ہیں، بچپن میں دونوں نے اسلام قبول کیا ہے، جنگیں بھی جا کر نبی کے ساتھ میں دونوں نے لڑی ہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ اے میرے ابا، پھر کیا وجہ ہے کہ جب وظیفہ دینے کی باری آئی تو آپ نے میرا وظیفہ کم کر دیا اور اسامہ بن زید کے وظیفے کو بڑھا دیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ مجھے تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اس محبت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے نبھایا؟ مسلمانوں غور کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، تیری ساری باتیں صحیح ہیں، تیری ساری باتیں بالکل سچی ہیں، تیری ساری باتیں بالکل صحیح ہیں۔ اے میرے بیٹے، تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے، تیری عمر اور اسامہ بن زید کی عمر برابر ہے، تم دونوں نے بچپن میں اسلام قبول کیا ہے، نبی کے پیچھے دونوں نے نمازیں پڑھی ہیں، نبی کے ساتھ میں دونوں نے روزے رکھے ہیں، دونوں جا کر نبی کے ساتھ میں جنگیں لڑ کر آئے ہو، لیکن اے میرے بیٹے، میں نے تیرا وظیفہ اس لیے کم کر دیا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی تجھ سے زیادہ اسامہ بن زید سے محبت کیا کرتے تھے، میں نے دیکھا ہے کہ نبی تیرے باپ عمر سے زیادہ اسامہ کے باپ زید سے محبت کیا کرتے تھے، تو اے میرے بچے، جب نبی جس سے زیادہ محبت کرتے ہو، میں اس کو آگے کیوں نہ رکھوں، میں اس کا وظیفہ زیادہ کیوں نہ دوں؟ یہ بات حقیقت ہے، لیکن نبی تجھ سے زیادہ اسامہ سے محبت کرتے تھے اور تیرے باپ عمر سے زیادہ اسامہ کے باپ زید سے محبت کرتے تھے، تو نبی نے جس کو محبت میں آگے رکھا، میں نے بھی اس کو وظیفے میں آگے رکھا ہے۔ یہ کس نے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ محبت کی جو مثال دی اور محبت کے تعلق سے نبی سے جو کہا، اس کو دیکھیے کس کس طریقے سے پورا کر رہے ہیں۔ یہاں بیٹا آڑے نہیں آیا، یہاں بیٹا آڑے نہیں آیا کہ بیٹا ہے تو چلو کوئی بات نہیں ہے، یہاں تو کسی آدمی کو اگر عہدہ دے دیا جائے تو وہ سوچے گا میرا پورا خاندان اس کے اندر آئے، سب کو فائدہ ملے، دنیا جائے چولہے بھاڑ میں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔
یہاں مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، لیکن تمام چیزوں کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو وظیفہ کم دیا اور اسامہ بن زید کو وظیفہ زیادہ دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ دعویٰ تو سب کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ محبت کتنی۔ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ صحیح بخاری کی یہ بھی روایت ہے، صلح حدیبیہ کا زمانہ ہے، مسلمانوں کی طرف سے 1400 مسلمان حدیبیہ کے مقام پر رکے ہوئے ہیں، ادھر مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ہم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، صلح ہو رہی ہے۔ مشرکین مکہ نے اپنا ایک آدمی بھیجا جن کا نام ہے عروہ ابن مسعود ثقفی، بعد میں یہ اسلام لے آئے تھے، صحابی بن گئے تھے۔ ادھر صلح کر کے گئے، بات چیت کر کے گئے، اور بات چیت کر کے جانے کے بعد پوچھا مشرکین مکہ نے کہ اے عروہ کیا معاملہ ہے، کیا بات کر کے آئے ہو؟ کہا بات کر کے جو آئے ہیں وہ تو بعد میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ سنو جو میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے۔ کہا کیا منظر دیکھا تم نے وہاں پر؟ نبی جو اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ حدیبیہ میں رکے ہوئے ہیں، وہاں کیا منظر دیکھا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک بچہ میکائل نام کا ہے، 5 سال کا ہے، لواڈی کا ہے، وہ گم ہو چکا ہے، کہیں سو رہا ہو یا کہیں گم ہو گیا ہو، کسی کو ملا ہو تو یہاں اسٹیج پہ پہنچا دیں، لواڈی کا ہے، میکائل نام ہے۔ تو کہا کہ وہ منظر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ منظر کیا تھا؟ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں کہ او مکہ کے لوگوں، میں نے بہت لمبے لمبے سفر کیے ہیں، میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا ہے، اور میں نے ان کی رعایا کو بھی دیکھا ہے، لیکن جتنی محبت نبی کے ماننے والے، نبی کے صحابہ نبی سے کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہوئے میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب نبی وضو بناتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ان کے وضو کا پانی زمین پہ بھی نہیں گرنے دیتے، صحابہ اپنے ہاتھ پہ لے لیتے ہیں، وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں۔ اذا توضا کادوا یقتتلون علی وضوئہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب وضو کا پانی، نبی وضو بناتے ہیں تو وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے، اتنی محبت کہ وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دینا۔ کہا میں نے دیکھا کہ جس کو وضو کا پانی مل گیا وہ اپنے ہاتھوں کو، گیلے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے، اپنے جسم پہ مل لیتا ہے، اور جس کو وہ پانی نہیں مل پایا تو وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے گیلے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ کو یوں پھراتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ جب گیلے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے آنکھوں پہ مل لیتا ہے، اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے۔ میں نے اتنی محبت کرتے ہوئے آج تک نہ قیصر کے درباریوں کو دیکھا، نہ کسریٰ کے درباریوں کو دیکھا، نہ نجاشی کے درباریوں کو دیکھا۔ میں روم بھی گیا ہوں، میں ایران بھی گیا ہوں، میں فارس بھی گیا ہوں، میں ملک حبشہ بھی گیا ہوں، میں قیصر کے پاس بھی گیا ہوں، کسریٰ کے پاس بھی گیا ہوں، نجاشی کے پاس میں بھی گیا ہوں، لیکن میں نے کسی بھی رعایا کو اپنے بادشاہ سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی کہ محبت نبی کے ماننے والے، نبی کے صحابہ اپنے نبی سے کرتے ہیں۔ یہ ہے محبت کا معاملہ۔ عروہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو لوگ خاموشی کے ساتھ میں اس طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں جس طریقے سے ان کے سر کے اوپر پرندے بیٹھ گئے ہوں، پرندے سر پہ بیٹھ گئے ہوں، ذرا سی حرکت کرو گے پرندہ اڑ جائے گا، تو آدمی کیا کرے گا؟ سکون سے بیٹھا رہے گا، پرندہ اڑ نہ جائے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کسی دیوار پہ کوئی کبوتر آ کر بیٹھ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ شور نہیں ہونے دیتے، شور نہیں مچانے دیتے کہ اڑ نہ جائے گی۔ کہا ایسے سنتے ہیں بات کو کہ جیسے سر پر پرندہ بیٹھا ہوا ہو اور ذرا سی حرکت کرو گے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، خاموشی کے
کے ساتھ میں نبی کی بات کو سنتے ہیں۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں اتنی محبت کرنے والا کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ آج ہمارے پاس میں کیا ہے میرے بھائیوں؟ ذرا سی دیر کے لیے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سوائے دعوے کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں اور خوب دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کی حالت کیا ہے؟ خواتین کی حالت کیا ہے؟ گھروں کا ماحول اور گھروں کا معاشرہ ہمارا کیسا ہے؟ آپ اندازہ کریں، پورا پورا گھر ہے، سارے کے سارے بے نمازی ہیں۔ ایک ایک سال گزر جاتا ہے، گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں۔ گھر کے اندر ایک بوڑھا ہے، سارے پورے گھر والوں کی طرف سے اکیلا بیچارہ نمازی ہے، سب کی نمازیں اکیلا پڑھ رہا ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں، میرے دادا پڑھتے ہیں۔ آپ نماز پڑھنے نہیں جاتے؟ پورے گھر کی طرف سے بیچارہ وہ بوڑھا اکیلا نمازی ہے۔ یہ آج ہماری حالت ہے۔ ہماری حالتیں دیکھو اور ہمارے دعوے دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ترازو دیا، ایک پیمانہ دیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی باتوں کے اندر کتنے سچے ہیں، آپ اپنے دعوے کے اندر کتنے سچے ہیں۔ دعویٰ میرے بھائیو سبھی کرتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے آپ کو اس پہ جانچیں گے، پرکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کا دعویٰ کتنا سچا ہے، آپ اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں یا سچے ہیں۔ میں نے شروع میں آپ کو 2 حدیثیں سنائی تھی جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے صحیح بخاری کے حوالے سے، ایک حدیث کے اندر کہ پہاڑ نبی سے محبت کرتا ہے، اور دوسری حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ لکڑی کا جو تنا تھا وہ نبی سے محبت کرتا ہے۔ بتاؤ آج ہماری حالتوں کو دیکھو، ہمارے دعوے کو دیکھو اور ہماری حالتوں کو بھی دیکھو، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھو کہ یہ چیزیں بھی نبی سے محبت کرتی ہیں۔ قیامت کے دن ان کی محبت رکھی جائے اور ہماری محبت رکھی جائے تو بولو کن کی زیادہ نکلے گی؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر یہ چیزیں ہم سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والی نکل گئیں تو مسلمانوں کے لیے اس سے زیادہ کوئی افسوس کی بات ہو نہیں سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی سے محبت کیجئے، نبی کی اطاعت کیجئے، نبی کی بات مانیے، اپنے گھر کو اسلامی گھر بنائیے، اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنائیے۔ اگر بے نمازی ہیں تو نمازی بن جائیے، اگر قرآن کی تلاوت چھوڑ رکھی ہے تو قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جائیے۔ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔